میرے دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت و سعادت ہوئی تو آسمانوں پہ چمکنے والے ستارے بھی زمین کی طرف جھک گئے اور حضرت بی بی آمنہ کا پورا گھر نور سے منور ہو گیا، اور عین اسی لمحے کسریٰ کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ ہستی آ گئی ہیں جن کے آنے سے اندھیرے چھٹیں گے، جن کے آنے سے ظلمتیں دور ہو جائیں گی، جن کے آنے سے جہالتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور میرے دوستو، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو آپ کی ختم نبوت کے اوپر اگر کوئی ماضی میں مسیلمہ کذاب نے ڈاکہ ڈالا، وہ نیست و نابود ہوا۔ اسود عنسی نے جھوٹا دعویٰ کیا، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا۔ اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ کام مرزا غلام احمد قادیانی سے لینے کی کوشش کی گئی، جسے انگریزوں نے پالا اکٹھا کیا اور پھر اس کی پرورش کر کے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت سے اٹھنے والے اس فتنے کا مقابلہ ہماری تاریخ بتلاتی ہے کہ اکابرین امت نے اس کا مقابلہ کیا۔ وہ تذکرہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہو یا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمہ اللہ تعالیٰ، یا مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ، قاضی حسین احمد، مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان قائدین نے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ اور پھر 1974 میں اسلامی جمعیت طلبہ کے اس قافلے کے اوپر جو ربوہ سے گزرا، اور ربوہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ان طلبہ نے پہنچ کر کے جب نعرہ لگایا کہ رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء کا نعرہ لگایا، قادیانیوں نے حملہ کیا، ان نوجوانوں کا مقدس لہو بہا، اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کے اندر ایک نئی تحریک نے جنم لیا، اور بالآخر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کی سازشیں آج بھی جاری ہیں۔ وہ پاکستان کی سلامتی اور حضور کی ختم نبوت کے اوپر آج بھی مغرب کی اشیرباد کے ساتھ مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اعلان کرتے ہیں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے کہ اپنے آپ آقا کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر پہرا دینے کے لیے ایک ایک نوجوان اپنا فرض نبھائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کھڑا کر کے کہیں انشاءاللہ ہم حضور کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آیا، پورے عالم اسلام کے اندر حضور کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کے اوپر ایک جشن کا سما، لوگ مرحبا کہہ رہے تھے۔ اور ایسے میں فرانس کے صدر مائکرون نے ایک ایسا شیطانی فعل کیا، اس نے اپنے ملک میں نازیبا کارٹون بنوائے، اور وہ کارٹون بنوا کر کے اپنے ملک میں اویزہ کیے، اور اویزہ کر کے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں، یہ فرانس کے صدر نے یہ گستاخی کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 56 سے زیادہ اسلامی ممالک، حکمران، ہماری فوجیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں، ہمارے پاس افراد کی قلت نہیں۔ میرے دوستو، 56 سے زیادہ اسلامی ملک، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ فرانس آج حضور کی شان میں گستاخی کرے،
میرے دوستو اس گستاخی کے جواب میں پورے عالم اسلام کے حکمران انہوں نے کیا کیا؟ ہمارا سوال ہے کیا کیا؟ انہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، اپنی کرسی کی فکر ہے، اپنے مفادات کی فکر ہے، لیکن حضور کی ناموس رسالت کے لیے انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک آواز کو بلند نہیں کیا۔ سوائے ترکی کے صدر طیب رجب اردگان کے اس مرد مظاہر نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے فرانس کے صدر کو للکارا، اس نے کہا تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اگر تم گستاخیوں سے باز نہیں آؤ گے ہم دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ترکی کے صدر نے کہا اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اگر یہ 56 اسلامی ممالک کے حکمران اکٹھے ہو کر کے صرف ایک بات فرانس کے کہتے، ایک بات تمہاری کوئی بننے والی چیز ہمارے ملک میں نہیں بکے گی، ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، اور اس کے سفیروں کو نکال کر کے واپس فرانس بھیج دیتے، تو وہ جھکنے پہ مجبور ہو جاتا، جھکنے پہ مجبور ہو جاتا۔ ہماری یہ آج بھی ڈیمانڈ ہے اپنے حکمرانوں سے، اپنے حکمرانوں سے، نعرہ تو مدینہ کی اسلامی ریاست کا لگا رہے ہو، نعرہ تو مدینہ کی اسلامی ریاست کا لگا رہے ہو، لیکن آج بھی قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ فرانس کے سفیر کو پھر فور پاکستان سے نکالو، فرانس کے سفیر کو نکالو۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں نا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے، فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، وہ سفارت خانہ بند کیا جائے، اس گندے اور شیطانی ملک کے سفیر کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ معافی نہ مانگے۔ میرے دوستو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرانس کے صدر نے فرانس کے صدر کے اس فعل کے جواب میں ہمیں کیا کرنا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ میرے دوستو ہم وقتی طور پہ ایک مظاہرہ کر لیتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ محبت رسول کا تقاضا پورا ہو گیا۔ نہیں، میں آپ سے اب اگلی بات کہہ رہا ہوں۔ پہلا کام جو کرنے والا ہے، پہلا کام ان گستاخوں کو جواب دینے کے لیے پہلا کرنے کا کام تہیا کیجئے اپنے گھروں میں اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں، اپنی اولادوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کریں گے۔ اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، جہاں جہاں بھی ہمارا دائرہ ہے ہم اس دائرے کو اللہ کے رسول کی محبت میں رنگیں گے، اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کریں گے۔ یہ پہلا تقاضا ہے، پہلا تقاضا۔ اپنے گھروں میں اپنی نئی نسل کو اللہ کے رسول کی سیرت پڑھائیے، اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیے، اور ایک بات طے کر لیجئے ہمارے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، نہ کوئی کرکٹر ہمارا آئیڈیل، نہ کوئی فلمی اداکار ہمارا آئیڈیل، نہ کوئی جھوٹا سیاستدان ہمارا آئیڈیل۔ ہمارے ایک ہی آئیڈیل ہے، ایک ہی آئیڈیل، ہمارے ایک ہی رہبر و رہنما ہے، ان کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے دوستو وہی ہمارے ہادی ہیں، وہی ہمارے رہبر و رہنما ہیں، وہی ہمارے آئیڈیل ہیں۔ انہی کو سامنے رکھ کے زندگیاں سنواریں گے، انہی کو سامنے رکھیں گے کردار سنواریں گے، انہی کو سامنے رکھیں گے اپنے رویوں کو ٹھیک کریں گے، انہی کو سامنے رکھیں گے۔ تو میرے دوستو اپنے ماحول کو خوشبو والا ماحول بنائیں گے۔ ہمارے آئیڈیل وہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو دوسرا کرنے والا کام یہ ہے کہ میرے بھائیوں جو اللہ کے رسول علیہ السلام مبارک نظام لائے، مبارک شریعت لائے، اللہ کا نظام لائے، آپ اسے نظام مصطفیٰ کہیں، آپ اسے اسلام کا مبارک نظام کہیں، آپ اسے اسلامی انقلاب کہیں۔ میرے دوستو مجھے بتلائیے کہ وہ لایا ہوا نظام جو اللہ کے رسول لائے، جس نظام نے آ کر کے دنیا کو امن دیا، دنیا کو عدل دیا، دنیا کو اخوت کا پیغام دیا، دنیا کے اوپر سے ظلم کو ختم کیا اور انسانیت کو چین ملا، راحت ملی۔ میرے دوستو مجھے
بتلائیے وہ نظام اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا تھا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ آج میرے دوستو، میرا ملک پاکستان ہو یا باقی اسلامی ممالک ہو، ہمارا المیہ یہ ہے، ہم اللہ کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اسلام کا لایا ہوا مبارک نظام وہ اللہ کی دھرتی پہ قائم نہیں ہے۔ ہمارے تھانے اس سے خالی، ہماری عدالتیں اس سے خالی، ہمارے بینکوں کا نظام معیشت اس سے خالی، ہماری اسمبلیاں اس سے خالی۔ ارے میرے دوستو، ہمارا نظام تہذیب و تمدن اس سے خالی، ہمارا نظام تعلیم اس سے خالی۔ اگر ان گستاخوں کو جواب دینا ہے تو پھر تہیہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین پہ ہمیں اغیار کا نظام قابل قبول نہیں ہے، ہم پاکستان کی سرزمین پہ نظام مصطفیٰ لائیں گے انشاءاللہ۔ نظام مصطفیٰ رہا کھڑا کر کے کہنا نظام مصطفیٰ لائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ ان گستاخوں کو جواب دینے کا اصل طریقہ ہے، ان گستاخوں کی گستاخیوں کا جواب دینے کا طریقہ۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جس دن اسلام کا نظام قائم ہو گیا، مغرب اور فرانس کی شیطانی تہذیب کے مقابلے میں آپ کے پاس اسلامی تہذیب موجود ہے، ان کے سودی نظام کے مقابلے میں آپ کے پاس اسلامی نظام معیشت موجود ہے، ان کے ظالمانہ نظام کے مقابلے میں آپ کے پاس عدل والا، اخوت والا نظام عدل موجود ہے۔ ان کی گندی شیطانی تہذیب کے مقابلے میں وہ تہذیب جس نے ان کے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا، جس شیطانی تہذیب میں میرے دوستو ماں بیٹی اور بیوی کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس گندی تہذیب کے مقابلے میں آپ کا اپنی تہذیب موجود ہے۔ جس دن اللہ کا مبارک نظام اللہ کی زمین پہ قائم ہو گیا، دنیا چھٹ چھٹ کے آئے گی اور اسلام کے نظام کی خوشبو کو سونگے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک لمبا عرصہ دور کے انگریز کے دور غلامی میں ہم رہے، ہمارے مزاج بدل گئے، ہمارے زمین بدل گئے، ہمارے اذہان بدل گئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ اسلام کے غلبے کی لذت کیا ہوتی ہے، ہمیں تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے مبارک نظام کا جب قائم ہو جائے اس وقت کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ قرآن یہ بتلاتا ہے کہ اس وقت اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارش کرتے ہیں، اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارش کرتے ہیں، اللہ زمین سے برکتوں کو اگلتے ہیں، برکتوں اگلتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے ان 70 سالوں میں پاکستان میں ہم نے جرنیلوں کی حکومتوں کو دیکھا، ہم نے نام نہاد خاندانی بادشاہتوں کو دیکھا، ہم نے میرے دوستو ان 2-2.5 سال میں تبدیلی کے جھوٹے دعووں کو سنا۔ اللہ کی قسم میرے لوگوں کے حالات نہیں بدلے، حالات نہیں بدلے، حالات بد سے بدتر ہو گئے، بد سے بدتر ہو گئے۔ آج مجھے بتلائیے نا کہ میرے ملک کا روپیہ اس کی قدر یہاں تک پہنچی ہو کہ سری لنکا سے بھی نیچے، بھوٹان سے بھی نیچے، میرے دوستو افغانستان سے بھی نیچے، بنگلہ دیش سے بھی نیچے، انڈیا سے بھی نیچے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ میرا ملک میرے دوستو اتنا خوبصورت ملک ہو، اتنا خوبصورت ملک، 22 کروڑ فرزندان توحید کا ملک ہو، یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنے ملک کو کبھی دیکھیں، پنجاب کے کھیتوں کو دیکھیں، KPK کے پہاڑوں کے نیچے سنگ مرمر کے ذخائر کو دیکھیں، کبھی بلوچستان میں جائیں اور وہاں زیر زمین گیس اور آئل کے ذخائر کو سنیں، کبھی کراچی کے ساحلوں اور سمندروں کو دیکھیں۔ میرے ملک جیسا جن لوگوں نے دنیا دیکھی ہے، پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں جہاں خوبصورتی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آج میرا ملک اس کی معیشت ڈاماڈول ہے، معیشت ڈاماڈول ہے، جہاں صورتحال یہ ہو کہ گندم کا آٹا 80 روپے کلو پہ پہنچ جائے، جہاں پہ چینی 110 روپے کلو۔ ہم گندم پیدا کرنے والے ہماری حالت یہاں تک پہنچ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نزدیک
ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے۔ اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے، ایک کمی ہے، اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں آیا، امانتدار قیادت نہیں ملی، دیانتدار قیادت نہیں ملی۔ جس دن پاکستان کو امانتدار اور دیانتدار قیادت مل جائے گی، ایسی قیادت جو رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے والی ہو اور دن کی روشنی میں وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والی ہو، یہ قیادت مل جائے، پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ، دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میں آپ جج کرنا چاہتا ہوں، آج 70 سال کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں ٹی وی کے ٹاک شوز پہ آ کے کہتے ہیں، سیاست کے چیمپئن بن کر کے اسمبلیوں میں کہتے ہیں پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا، گویا پاکستان ان کی کرپشن کے لیے، ان کی لوٹ مار کے لیے، ان کے خاندانوں کی بادشاہت کے لیے بنا تھا۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان بنا تھا کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، پاکستان باقی رہے گا کلمے کی بنیاد پہ باقی رہے گا، پاکستان ترقی کرے گا کلمے کی بنیاد پہ کرے گا۔ اس لیے یہ نعرہ جب بھی لگے تو بلند آواز سے اس کا جواب دیا کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آخر علی سوچ رہے ہیں جواب دیجئے یا نہ دیجئے، اس نعرے کا جواب بلند آواز سے دیا کریں، اس لیے کہ یہ نعرہ سیکولرزم کی موت ہے، بے دینی کی موت ہے، لبرلزم کی موت ہے، یہ نعرہ سیکولرزم کی موت ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی جس مشن کی علمبردار ہے وہ مشن وہی ہے جو محمد رسول اللہ لے کر کے آئے، اور وہ مشن کیا ہے؟ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا ہے اور انہیں ایک رب کا غلام بنانا ہے، انہیں ایک رب کا غلام بنانا ہے۔ جماعت اسلامی جس نظام کی علمبردار ہے، جس نظام کی علمبردار، ہم اس ملک میں چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت دوبارہ نہیں چاہتے، ہم پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی حکومت۔ آپ اسلامی حکومت کے قیام کی تائید کرتے ہیں نا، تائید کرتے ہیں نا، پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب میں اسلامی حکومت کہتا ہوں تو یاد رکھیے، اسلامی حکومت میں عدل سب کے لیے، انصاف سب کے لیے، روزگار سب کے لیے، خوشحالی سب کے لیے، امن سب کے لیے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں، ایک شخص مکہ میں آیا، آ کر کے اعلان کیا، لوگوں میں نے اپنے اونٹ بیچنے ہیں، کون ہے جو میرے اونٹ خریدے گا؟ ابو جہل مکہ کا سردار آگے بڑھا، اونٹ لے لیے، رقم دینے سے انکار کر دیا۔ یہ شخص مکہ کے گلی کوچوں میں روتا چیختا چلاتا لوگوں سے کہہ رہا ہے، لوگوں ابو جہل نے اونٹ لے لیے ہیں لیکن میری رقم نہیں دے رہا، کون ہے جو میری بات سنے؟ مکہ کے لوگوں نے کہا، رقم کا مطالبہ وہ بھی ابو جہل سے، جاؤ زندگی پیاری ہے تو مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے طنز کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا جاؤ وہ خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھے ہوئے اپنی بات ان سے جا کر کے کہو، تم جیسے مظلوموں کے ساتھ انہیں بڑی محبت ہے، تم جیسے پسے ہوئے لوگوں کے سروں پہ وہی ہاتھ رکھتے ہیں، جاؤ اپنی بات ان سے جا کر کے کہو۔ اور خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھنے والے کون ہیں؟ خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھنے والے آقائے جہان ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تشریف فرما ہیں، یہ شخص جہاں سے اٹھا سیدھا آپ کے پاس گیا، جا کر کے اپنی داستان غم سنائی۔ اللہ کے رسول نے سنا تو یہ نہیں فرمایا کہ آنے والے تیری برادری اور قبیلہ کون سا ہے، سوال یہ بھی نہیں کیا کہ آنے والے تو امیر ہے یا غریب ہے، سوال یہ بھی نہیں ہے کہ آنے والے تو کافر ہے یا مسلمان ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سنا تو
داستان غم سنی تو چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا. کیوں متغیر نہ ہو جاتا؟ آپ انسانوں کو انسانوں کی غلامیوں سے نجات دلانے کے لیے آئے، انہوں نے ایک رب کا غلام بنانے کے لیے آئے. اب فوراً اٹھے، اس شخص کا ہاتھ تھاما اور ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. ابو جہل کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ جواب ملا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو جہل نے سنا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کیوں زمین نہ نکل جاتی؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جب حق آ جائے پھر باطل مٹ جاتا ہے، پھر باطل بھاگ جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، آج اپنے دلوں میں یقین کو پیدا کریں کہ حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے. باطل مٹنے کے لیے آیا ہے. اللہ کے رسول باہر نکلے، سامنے کون ہے؟ سامنے ابو جہل ہے. فرمایا جاؤ اس شخص کی رقم لا کر کے اس کے حوالے کر دو. ابو جہل کچھ نہ کہہ سکا، کچھ نہ کہہ سکا. الٹے پاؤں اندر گیا، اندر سے رقم اٹھائی، لا کر کے اس شخص کے حوالے کر دی. اور جسے رقم ملی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، اطاعت رسول کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تہیہ کریں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر کسی ظالم کے ساتھی نہیں بنیں گے. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں نا، کبھی ساتھی نہیں بنیں گے. میرے دوستو، محمد رسول اللہ کا امتی ہو اور وہ کسی ظالم کا ساتھی ہو، کسی ظالم کا حمایتی ہو، کسی ظالم کی تائید کرے، یہ نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، دنیا میں جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. دنیا میں محبت ظالموں سے، لٹیروں سے، زانیوں سے، شرابیوں سے، اگر ان سے ہوگی تو کل قیامت والدن ساتھ بھی انہی کا ملے گا. اور اگر دنیا میں محبت اسلام سے، اللہ کے دین سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے، حق سے، حق والوں سے، حق کے غلبے کے لیے ہوگی تو کل قیامت والدن ساتھ بھی انہی کا ملے گا. میرے عزیزو، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے آنے والے حالات کی نقشہ کھینچا، آپ نے آنے والے حالات کی بشارت دی. میرے بھائیوں، آنے والے حالات کا پتہ دیا اپنی امت کو. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں سنو، تمہارے درمیان نبوت ہے، رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے. جب تک اللہ چاہیں گے نبوت رہے گی اور پھر نبوت کو اٹھا لیا جائے گا. پھر تمہارے درمیان خلافت قائم ہو جائے گی، رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے. سب اذان کتنے بجے؟ 10 منٹ ہے ابھی اذان میں. جی، فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے درمیان خلافت کا نظام آئے گا، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے. پھر خلافت کا نظام بھی ختم ہو جائے گا. پھر تمہارے اوپر کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور آئے گا، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے. پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر تمہارے اوپر ایک ظلم کا دور آئے گا، ظلم کا، جبر کا دور آئے گا، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے. اور پھر ظلم کا دور بھی ختم ہو جائے گا. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اس وقت میں اور آپ اسی چوتھے دور میں ہیں. یہ دور ظلم کا ہے، چوتھا دور ہے جبر کا ہے. پوری روئے زمین پہ حق و باطل کا مارکا ہے. پوری روئے زمین پہ دنیا کی شیطانی قوتیں اکٹھی ہیں، طاغوت مجتمع ہے، اسلام اور اسلامی شاعر کے اوپر حملے ہیں، میرے آقا کی حرمت پہ حملے ہیں. اسلام کی بیٹیاں، اسلام کی بیٹیوں کے دوپٹے ان کے آنچل چھینے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضے ہیں. میرے دوستو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ظلم اور جبر کے دور کا آغاز نہیں ہے، یہ ظلم اور جبر کے دور کا عروج بھی نہیں ہے، یہ ظلم اور جبر کے دور کا اختتام ہے. انشاءاللہ، انشاءاللہ اختتام ہے. آپ سارے کہیں نا انشاءاللہ اختتام ہے. یہ دور ختم ہونے کو ہے.
آپ نے گزشتہ ایک صدی میں دیکھے نا، یہاں سے انگریز سمٹ کے دنیا سے کونے میں چلا گیا، روس آیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ امریکہ نیٹو فورسز افغانستان میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کی سپر پاور ہیں، ہم دنیا کی سپر پاور، جنہیں وہ دہشت گرد کہتے تھے، آج انہی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے امن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ حالات اور وقت نے کیا ثابت کیا؟ دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے، ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے، ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے، ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ تو نعرہ لگائے نا، نعرہ تکبیر، اپنا ہاتھ بھی فضا میں بلند کریں۔ یہاں تو لوگ جھوٹے سیاستدانوں کے لیے اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم تو اللہ کی کبریائی کو بلند کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر شرما کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس بات کا اعلان ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سپر پاور نہیں مانتے، کسی کو سپر پاور نہیں مانتے، ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اللہ اکبر، ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ میرے عزیزو، ایک اللہ دنیا بھی حالیہ کرونا وائرس آیا نا، اس وائرس نے ثابت کر دیا بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں، ایک وائرس جو دکھتا بھی نہیں ہے، جس کا پتہ بھی نہیں ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے بے بس ہو گئی، بے بس ہو گئی۔ کیا پتہ چلا؟ ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے، ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چوتھے دور، ظلم کے دور کا سورج غروب ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، پچھلی صدی میں میرے دوستو، پچھلی صدی میں ایک عظیم جد و جہد ہوئی ہے، عظیم جد و جہد۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ تعالی، ان کی فکر نے، ان کے لٹریچر نے، ان کی تحریک نے، ان کے پیغام نے، میرے دوستو، سری لنکا ہو، انڈیا ہو، کشمیر ہو، آج مقبوضہ کشمیر کے بارے میں پتہ ہے انڈیا کے فوجی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہمارے لیے پرابلم صرف جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کا خاتمہ ہو جائے تو یہ تحریک ختم ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ جماعت اسلامی کا خاتمہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا 90 سالہ پروفیسر غلام اعظم، ان کا جنازہ جیل کے اندر سے اٹھا، جیل کے اندر سے مطیع الرحمن نظامی پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے، ملا عبد القادر جام شہادت نوش کر لیا، ان سے کہا گیا کہ صرف یہی جرم مان لو، جرم اپنا مان لو کہ تم نے پاکستان کو ایک رکھنے کی جدوجہد جو کی تھی وہ غلط تھی۔ انہوں نے کہا وہی تو ہم نے زندگی کا کام کیا، تم کہتے ہم اس کو غلط مان لیں؟ انہوں نے کہا پھانسی کا پھندا قبول ہے، پھانسی کا پھندا، اپنے نظری اور اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ چوتھا دور ختم ہونے کو، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پھر 5واں دور آئے گا، اور وہ 5واں دور کون سا ہوگا؟ وہ 5واں دور اسلام کے غلبے کا دور ہوگا انشاءاللہ۔ اسلام انشاءاللہ اللہ کے دین کے غلبے کا دور ہوگا، وہ اللہ کے کلمے کی سرفرازی کا دور ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آؤ تہیہ کریں، آئیے عزم کریں، آئیے وعدہ کریں، آئیے وعدہ کریں۔ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، توانائیاں دی ہیں، اللہ نے جرأت دی ہے، بہادری دی ہے، یہ ساری توانائیوں کو اکٹھا کریں گے اور ان توانائیوں کو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، سارے کہیں انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، اسلام کے غلبے کی صبح آیا چاہتی ہے، سنیے، ہم دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، ہم دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، تو یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ اس صبح کے لیے ہم نے بھی جد و جہد کی، اللہ ہم نے جوانیاں لگائیں، یا اللہ جو کچھ ہمارے بس میں ہم کر کے آئے ہیں،
आओ मेरे दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ अगर सच्ची मोहब्बत करनी है, सच्ची मोहब्बत, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। हुजूर आका करीम अलैहिस्सलाम खुश होंगे किस दिन? उस दिन खुश होंगे जब अल्लाह की जमीन के ऊपर अल्लाह का दीन गालिब आएगा, गालिब आएगा। इसलिए मैं एक दफा फिर आपसे कह रहा हूँ कि फ्रांस की गुस्ताखियां करने वाले, कुरान कह रहा है इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाने वालों के लिए अल्लाह कह रहा है हम काफी हैं, हम उनके लिए काफी हैं। ये नेस्तो नाबूद होंगे, जिल्लत इनका मुकद्दर बनेगी, रुसवाई इनका मुकद्दर बनेगी। वरफ़अना लका ज़िक्रा, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। न कट मरूं जब तक मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, न कट मरूं जब तक मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर। खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मैं एक दफा फिर जमात इस्लामी की मकामी क़यादत, नौजवानों को, यूथ को, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। राना अनीस उर रहमान साहब अमीर ज़िला, उनको, आप सब हजरात को, आप जिस जज्बे, जिस इखलास और जिस मोहब्बत के साथ तशरीफ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए। लेकिन आइए महज जलसों में आना और चले जाना काफी नहीं है, महज मोहब्बत रसूल की गुफ्तगू सुनना और चले जाना काफी नहीं है। तहैया करें इंशाअल्लाह इस ज़ालिमाना निज़ाम के मुकाबले में हुज़ूर के लाए हुए मुबारक निज़ाम को कायम करने के लिए पूरी जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। बहुत शुक्रिया।